نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سورہ یوسف کا ہی تذکرہ کل کے گفتگو میں ہوا تھا. بنیادی طور پر یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں. پہلا وہ حصہ جب کہ وہ گھر میں تھے، دوسرا جب وہ غلام کی حیثیت سے تھے جیسا کہ کل کے درس میں بات آئی، اور تیسرا وہ حصہ جب کہ وہ بحیثیت حکمراں، بحیثیت بادشاہ کہ وہ مصر میں تھے. تو جب وہ غلام کی حیثیت سے تھے تو کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اس عورت نے ان کو دعوت گناہ دیا. اس دعوت گناہ کی دینے کی پاداش میں سازش کے طور پر اس نے اس کو جیل بھجوا دیا اور یوسف علیہ السلام جیل اور قید خانے میں قید ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تدبیر کی ان کے لیے اور ان کو خواب کی تعبیر بتلانے کے عوض ان کو جیل سے نکال دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 13ویں پارے کی ابتدا میں کہا: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں پائیداری عطا فرمائی، ان کو یعنی ان کو اقتدار عطا فرمایا. اور ان کو نہ صرف یہ کہ اتنی آزمائشوں کے بعد ان کو اس بادشاہ نے اپنا بہت خاص آدمی بنا لیا. اور یوسف علیہ السلام نے کہا: قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یعنی اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو زمین کے خزانوں کا تم مالک بنا دو، انچارج بنا دو، یعنی کہ غذا کے جو معاملات ہیں، جو خوراک کے جو معاملات ہیں وہ میرے سپرد کر دو، اور انی حفیظ علیم، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ ریکھ کروں گا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو وہاں پر اقتدار مل جاتا ہے، وہ بہت ہی اچھے طریقے سے انتظام کو سنبھالتے رہتے ہیں. اس کے بعد اس ملک میں قحط پڑتا ہے. قحط پڑنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈالے تھے وہ ان کے پاس آتے ہیں غلہ لینے کے لیے. اور بہت تفصیلی واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر آتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا. اور یوسف علیہ السلام ان کو آخر میں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. آخر میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہے، ہم نے ان پر ظلم کیا، تو وہ کہتے ہیں: قال لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن تم پر کوئی تمہارا مواخذہ نہیں ہے، تم لوگ آزاد ہو. یغفر اللہ لکم. اللہ رب العالمین نے تم کو معاف کر دیا. یعنی یوسف علیہ السلام اقتدار میں آنے کے باوجود سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ اگرچہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، مجھے سازش کے تحت مجھے اپنے باپ کی محبت سے مجھے دور کر دیا، لیکن ان سارا کا سارا جو ظلم ہے اس کے باوجود میں تم کو معاف کرتا ہوں. ٹھیک یہی معافی کا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کے ساتھ کیا تھا. کفار مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی تکلیفیں دی، ان کو ان کے گھر سے نکال دیا، کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، بہت ساری ایذا پہنچائی، تکلیفیں دیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے بعد کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء. تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم جاؤ، تم سب کے سب کیا ہو، یہ آزاد ہو. معاف کر دینا کسی کو کسی غلطی پر معاف کر دینا، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، دل چاہیے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں. سارے بھائی ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھائی ہے ہی نہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا اس سے بڑا بھی ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے. اس معاشرے میں رہنے والے افراد کے ساتھ ہوا ہے. کیا کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے بلایا نہیں، اس نے میری بات کو آگے نہیں کیا، اس نے میری بات کو پیچھے کر دیا. ان ساری چیزوں کے لیے سارے جھگڑے ہیں، سارے تنازع ہیں. خاندان میں دیکھیے، آپس میں دیکھیے، گھروں میں دیکھیے، رشتہ داریوں میں دیکھیے. یہ سارے کی ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ کہ معافی نہیں ہونے کی وجہ سے. آدمی معاف نہیں کرتا ایک دوسرے کو، تعفو درگزر سے کام نہیں لیتا، تغافل کا معاملہ اختیار نہیں کرتا، اوائڈ نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر. یہ انبیاء کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس اخلاق تک پہنچیں. معافی کا جو سلسلہ ہے اس کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہم اپنے اندر بھی کیا ہے یہ پیدا کریں. سورہ یوسف سے یہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اجر کو اور احسان کرے گا، اس کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حسد کرتا ہے تو اس کے حسد کا مقابلہ 3 چیزوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، ایک تو تقوی کے ذریعے، اور ایک صبر کے ذریعے، اور تیسری چیز احسان کرنے کے ذریعے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تینوں چیزیں کیا۔ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، ان سے جلتے تھے، انہوں نے یہ تینوں چیزیں اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، صبر کیا، ان کے ساتھ احسان کیا، ان ساری چیزوں سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، یعقوب علیہ السلام نے بھی بہت صبر کیا۔ ان کے بیٹے ان سے دور ہو گئے لیکن انہوں نے صبر کیا۔ الصبر فصبر جمیل، کہ میں بہت اچھا صبر کرتا ہوں، صبر جمیل کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز، انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ہمیشہ یہ امید رکھے رہے کہ اللہ رب العالمین میرے یوسف کو، میرے بیٹے کو واپس ضرور لے کر آئے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز، یعقوب علیہ السلام نے اسباب کو تلاش کیا اور کوشش کرتے رہے۔ اللہ نے کہا اذهبوا وتحسسوا من یوسف، جاؤ اور تلاش کرو، یوسف علیہ السلام کا پتہ لگاؤ کہ کہاں پر ہیں۔ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہے، اس لیے انہوں نے اسباب کا اختیار کیا۔ اس کے بعد تفاؤل، یعنی اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، یعنی وہ پر امید رہے، ہمیشہ پر امید رہے کہ اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا میرے بیٹے کو، ضرور وہ ایک نہ ایک دن واپس آئے گا۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہاں حالات کتنے بھی ہمارے پاس خراب آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین حالات کو بدلے گا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، تفاؤل رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجهه فارتد بصیرا، آخر میں یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے ان سے مل جاتے ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، یعنی اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کیا، خواب کی تعبیر سکھلایا، اور تو فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو تو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی مددگار ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی دعا کرتے ہیں، یعنی سب کچھ تو ان کو ملا ہے لیکن سب سے بڑی تمنا وہ کرتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ ان ساری چیزوں کے بعد وہ ایک دعا کرتے ہیں، مال بھی مل گیا، اقتدار بھی مل گیا، والدین بھی مل گئے، بھائی بھی مل گئے، سب کچھ مل گئے۔ اس کے بعد ایک تمنا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ توفنی مسلمہ، مجھ کو تو مسلمان وفات دینا، ایسی حالت میں مجھ کو وفات دینا کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، تیرے حکم کا پابند ہوں، ایسی حالت میں مجھے وفات دینا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھ کو نیکوکاروں میں سے بنا دینا، یعنی مجھ کو تو نیک لوگوں میں ملا دینا۔ یہ انسان کی تمنا ہونا چاہیے، ہمیشہ انسان یہ تمنا رکھے کہ اے اللہ اسلام کی حالت میں میری وفات ہو، اور اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں سے بنا دینا۔ یہ سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے۔ اس کے بعد اور بہت سارے چیزیں اس کے اندر، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ سارے قصے جو اللہ بیان کرتا ہے یہ عقل مندوں کے لیے یہ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ہمیں کبھی کبھی پڑھنا چاہیے قصے، جو بھی نبیوں کے قصے ہیں اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحت ہیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو کیا ہے پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر ہمیں ایمانی قوت اور بہت ساری چیزیں اس سے ہم کو عبرت اور نصیحتیں ملیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ الرعد کی ابتدا کرتا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ ہے کون، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہ اللہ رب العالمین زمین کو پھیلا دیا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں پیدا کی، آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، پہاڑ کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، پھل کو پیدا کیا۔ ہاں، اس ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین کیا بتلانا چاہتا ہے؟ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنا، اپنی قدرت کا اظہار، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ انسان اور مومن جو ہو اطمینان رکھے، ایک دم اللہ رب العالمین کا بھروسہ رکھے، اطمینان رکھے کہ حالات کو وہی بدلنے والا ہے، جب چاہے گا حالات کو کیا ہے یہ بدل دے گا، اور حق جن کے پاس ہوگا، اہل حق ہمیشہ کیا ہے یہ غالب رہیں گے۔ جو اللہ رب العالمین اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر رہا ہے، اس کے پاس اتنی قدرت نہیں کہ ہمارے حالات کو بدل دے، یقیناً وہ اللہ رب العالمین حالات کو بدلے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ،
بجلیاں کڑکتی ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی یہ بجلیاں تم کو دکھاتا ہے، ہاں، خوف کے اور لالچ کے اعتبار سے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بادلوں کو بوجھل کر کے بھیجتا ہے۔ جو بارش ہوتی ہے، جو بجلیاں کڑکتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ ہاں، یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں، بارش آتی ہے، دیکھتے ہیں ہم موسم کیسا تھا کچھ گھنٹوں پہلے، لیکن کیسا موسم اللہ رب العالمین نے بدلا، اور دیکھیے پورا موسم ٹھنڈا ہو گیا اور ایک دم اچانک بارش ہونے لگی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انسان کو، مومن کو اطمینان رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین حالات کو ایسے ہی بدلتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین حالات کو بدل دے گا۔ ہم آج مصیبت میں ہیں، ہم آج پریشانی میں ہیں، ہم دشمنان اسلام سے خوف کھائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لیکن ہمیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اللہ، اس پر تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اہل حق کو فتح نصیب کرے گا، نصرت آئے گی، مدد آئے گی۔ یہ کتنی بھی سازشیں کر لیں، یہ اعداء اسلام ہمارے خلاف کتنا بھی کچھ کر لیں، لیکن حق والوں کی جیت ہوگی، اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین یقیناً حالات کو بدل دے گا۔ بس وقت کی بات ہوتی ہے، صبر کی بات ہوتی ہے، ہمارے اعمال کو درست کرنے کی بات ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور یقیناً اللہ رب العالمین حالات کو پلٹے گا اور بدلے گا۔ یہ ساری چیزیں قدرت کے مظاہر ہم نہیں دیکھتے اللہ رب العالمین کے، کیسے اللہ رب العالمین بدلتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بھی کیا ہے یہ بدل دے گا۔ اس کے بعد قرآن کا معجزہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تو وہ جنت میں اس کو داخلہ ملے گا۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، یعنی وہ لوگ جو لوگ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مال کا خرچ کرتے ہیں، ہاں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اور صفت بیان کی اللہ رب العالمین نے، اور کہا بہت بڑی نعمت دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، انسان جنت میں چلا جائے گا، اگر صرف اکیلا جنت میں چلے جائے تو کیا مزہ آئے گا اس کو، ہاں، اکیلا ہے جنت میں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جنت میں اس کو داخل تو کرے گا، ومن صلح من آبائهم، جو ان کے نیک باپ لوگ ہوں گے، ابا دادا، یہ سارے کے سارے لوگ، وہ ازواجہم، اور ان کے جو جوڑے ہوں گے، بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، وہ ازواجہم وذریاتہم، اور ان کی جتنی بھی نسلیں ہوں گی، یعنی جو بھی رشتہ دار ہوں گے، سارے جو نیک ہوں گے، سب کو اللہ رب العالمین جنت میں جمع کر دے گا۔ یعنی کتنا، یعنی کہ آج ہم ملنے کے لیے، ایک ساتھ رہنے کے لیے کتنا ترستے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ سارے کے سارے جب نیک ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان ساروں کو جنت میں جمع کرے گا۔ لہذا ان صفت کو اپنانا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ ہمیں جمع کرے، بلکہ ہمارے جتنے احباب ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں جمع کرے۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ کہا کہ ہم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم، یعنی ہم جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس کو وہاں پر ضرور انعام کے طور پر سارے لوگوں کو وہاں پر کیا ہے یہ جمع کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک علاج بتلاتا ہے کہ دلوں کا اطمینان کیسے ہوتا ہے، مایوسی کا علاج، ڈپریشن کا علاج یہ کیسے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تطمئن قلوبهم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہی تمہیں اطمینان بخش سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہی تمہیں سکون دے سکتا ہے، اطمینان دے سکتا ہے۔ انسان کسی بھی حالت میں ہو اللہ کو یاد کرے، اللہ کے آگے آئے، اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اس کو جانے یقین اللہ کا ذکر کرے گا تو یقین اس کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا اللہ رب العالمین نے ابتدا فرمائی اور کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لئن شکرتم یعنی اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، مادی چیزیں دی ہیں، ہاں، اس کو نعمتیں دی ہیں، تو جس طریقے سے وہ اپنی لائف اسٹائل کو بلند کر لیتا ہے نا، تھوڑا سا اپنی لائف اسٹائل کو بلند کر لیتا ہے، ہاں، چیزیں پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، رہائش میں، ساری چیزوں کو بلند کرتا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے اس کو مال دیا تو اپنی لائف اسٹائل کو اس نے بلند کر دیا، طرز زندگی کو اس نے اونچا کر دیا، ٹھیک اسی طریقے سے وہ اپنے خرچ کرنے کے جو لیول ہے اس کو بھی تھوڑا سا اونچا کرے،
اس کو بھی تھوڑا سا یا اونچا کرے، اسی سے اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت دے گا، اور اسی کو کہتے ہیں شکر۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں کیا کروں گا؟ اضافہ کروں گا۔ تو یہی انفاق ہے کہ ہماری مال اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے تو اس کو خرچ کریں، ضرورت مندوں پر، مستحقوں پر خرچ کریں۔ اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ اس مال میں برکت دے گا اور اضافہ کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کو کیا ہے یہ بڑھائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دعا کیا، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی، اور تو مجھے بچا لے، وبنی، اور میری اولاد کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، یہ کہ وہ بتوں کی پرستش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور خوف کھا رہے ہیں کس بات پر؟ کہ میری اولاد کہیں بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج مسلمان ایمان لا کر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر تو شرک آئے گا ہی نہیں۔ نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ نبی خوف کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ڈرا رہے ہیں شرک سے۔ آج مسلمانوں کے کچھ جماعتیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ تکیہ کیے ہوئے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ بس ایمان لے کر آ گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ان کے اندر شرک نہیں آ سکتا۔ یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ شرک سے ہمیں ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے، اور شرک کبھی بھی انسان کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے بہت پیاری پیاری دعا سکھائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میری ذریت کے لیے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ ہمیشہ اولاد کا خیال کرنا چاہیے، اپنے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کو نیک راہ کی طرف لائیں، ان کو تربیت کریں، ان کو تلقین کریں، ان کو تنبیہ کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے سکھائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس کے بعد دعا سکھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، مومنین کو بخش دے۔ یہ ساری کی ساری بہت پیاری پیاری دعائیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر سکھائی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے، جو لوگ بھی وہ ظلم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں ہے، اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے۔ جو بھی شخص ظلم کر رہا ہے، کسی بھی صورت میں ظلم ہو، کیسا بھی ظلم ہو، چاہے کمزوروں پر ہو، عورتوں پر ہو، بچوں پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العالمین تھوڑا سا مہلت دیتا ہے لیکن مواخذہ ضرور کرے گا۔ لہذا ظلم کسی بھی صورت میں ہو، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو شخص بھی ظلم کرے گا، چاہے اپنی فیملی پر کرے، اپنی بیوی پر کرے، اپنے بچوں پر کرے، اللہ کا حق نہ دے، کسی بھی قسم کا اگر ظلم کرے گا، یقین اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا۔ قیامت کے دن وہ اندھیرا ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔